بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک سچا واقعہ۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان قابل قدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نہایت کالے اور نہایت بدصورت تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلہ میں پیغام پیش کیا، مگر ان کی بدصورتی اور ان کے زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی ان کو دینا پسند نہیں کیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا کالا رنگ، کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا رستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے پاس تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتے ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی منتخب فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کی جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سمجھدار لڑکی ہے، اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور تم جا کر عمیر بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ جب حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے بچ گئے۔ میں تو اپنے لیے اسی کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اس لڑکی کے بھی کمال ایمان کی انتہا ہو گئی کہ اس نے دلوں کو دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہیں، ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ لڑکی نے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں رہتا، اور لڑکی نے پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 35 پارہ نمبر 22 میں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کی بجائے
اسی رقم سے تلوار، نیزہ، گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا۔ ان کے سسرال والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اس کی شادی کرا دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت کو اور قلب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب لوگ بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ حافظ۔